کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو۔ سواگت ہے دوستوں آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستوں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم، اس سے پہلے بتا دوں خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں آپ کے فیصلوں سے ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور ان سبسکرائب بچوں کو کیجیے۔ شاید حوصلہ مل سکے، میں پڑھتا ہوں جی کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی دعائیں سن لے اے خدا، قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، اور یہ جو دو مصرے ہیں انہیں کہتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، لکھتے ہوئے بہت رویا میں۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک تصویر آئی پیارے بھائی کہ ایک باپ ہے، اس کی ہتھیلی ہے اور ایئر اسٹرائک ہوئی ہے، اس کے بچے کے چیتھڑے اڑے ہیں اور پورا چیتھڑا اس کے بچے کا اس کی ایک ہتھیلی میں آ گیا تھا۔ وہ تصویر کئی دن تک مجھے رلاتی رہی، پھر اس نظم میں یہ دو مصرے جڑے، آخری بند ہوا۔ میں پڑھتا ہوں، آپ جہاں ہیں جیسے ہیں مجھے دعا دیجیے گا کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں۔ کیا کہنا، ارے بابا، دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ اور اگلے دو مصرے پہ یہاں سے وہاں تک آپ کو پکارتا ہوں میرے ساتھ شامل ہونا کہ ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ اب آئیے دوستوں نظام منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں وقت کی پکار۔ اللہ کے بندو، اللہ کریم کا وعدہ ہے اور اس کا وعدہ جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہ
اگر تم سچے مومن ہو تو غلبہ تمہیں نصیب ہوگا، فتح تمہارا مقدر ٹھہرے گی، عزت اور سربلندی تمہارے قدم چومے گی، فرشتے قطار اندر قطار تمہاری مدد کے لیے اتریں گے، جنگل کے درندے تک تمہارا ساتھ دیں گے۔ شرط بس یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ایمانی جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں۔ اور سوچئے تو صحیح، اب ہمارے پاس اٹھ کھڑے ہونے کے سوا چارہ ہی کیا ہے؟ ہمارا اٹھ کھڑا ہونا یہ وقت کی پکار ہے، یہ ہمارے ایمان کی پکار ہے، یہ ہمارے ضمیر کی، اور وہ زندہ ہے تو اس کی پکار ہے، یہ بوسنیا کے ستم رسیدہ مسلمانوں کی پکار ہے، یہ یتیم بچوں اور لٹی ہوئی سہاگنوں کی پکار ہے، یہ برما کے علم چشیدہ اہل ایمان کی پکار ہے، یہ کشمیر کے سبزہ زاروں میں بے آبرو ہونے والی بہن اور بیٹی کی پکار ہے، یہ تاجکستان میں لوٹنے اور پیٹنے والے خاندانوں کی پکار ہے، یہ کعبہ کی بیٹی بابری مسجد کی پکار ہے، یہ قبلہ اول کی پکار ہے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو اب زمین و آسمان کی پکار ہے کہ غفلت اور بے حسی کی نیند سو جانے والے مسلمان اٹھ بیدار ہو کہ تیرے سو جانے سے کافر جری ہو گیا ہے، بزدل ہندو اتراتا پھرتا ہے، ناپاک یہودی اپنے کو تیری قسمت کا مالک سمجھنے لگا ہے، صلاح الدین ایوبی کے سامنے راہ فرار اختیار کرنے والے عیسائی شیر ہو گئے ہیں۔ ہر آنے والا دن عالم اسلام کے لیے کسی نئی ذلت اور مصیبت کی خبر لے کر آتا ہے اور ہم اسے مقدر کہہ کر برداشت کر جاتے ہیں۔ کیا واقعی لٹنا اور تڑپنا مسلمان کا مقدر ہے؟ کیا واقعی بے آبرو ہونا مسلمان کا مقدر ہے؟ کیا واقعی ذلت و خواری مسلمان کا مقدر ہے؟ جو شخص یہ کہتا ہے میں اسے مسلمہ کذاب سے بھی بڑا جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اللہ کا کلام کہے کہ کامل مسلمان کے مقدر میں عزت ہے، سربلندی ہے، غلبہ ہے۔ اللہ کا سچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو عزت و سرفرازی کی بشارتیں سنائیں۔ 1400 سالہ تاریخ گواہ دے گی کہ جب بھی سچے مومنوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیے، ان پر کامیابیوں کے دروازے کھل گئے۔ اور آج کا کج فکر، کج دماغ، کج عمل اور کج راہ رائٹر اور لیڈر ہمیں یہ سمجھائے اور بتائے کہ ذلت و خواری تمہارے مقدر میں ہے تو یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن سنیے، میں یہ مانتا ہوں کہ ذلت اس کے مقدر میں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن اسلام کے تقاضے پورے نہ کرتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور اللہ کے بجائے امریکہ اور روس سے ڈرتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور یورپ والوں کی تہذیب اور معاشرت سے محبت رکھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور مسلمان کی بے حرمتی پر بے حسی بلکہ بے عزتی کا مظاہرہ کرتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور جہاد سے نفرت کرتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر شہادت کی موت سے بھاگتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا گیا گزرا مسلمان ہونے سے بچائے اور اسلام کے سارے تقاضے جہاد سمیت پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔